باپ کی تعظیم کرنا تو شرک ہے حقیقتاً، کیونکہ باپ جو ہے اس نے تو آپ کو پیدا نہیں کیا، وہ پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. تو نہ کریں باپ کی تعظیم. نہیں، وہاں تو تعظیم کرتے ہیں اس کو. بھائی اللہ نے کسی کو باپ بنایا ہے نا، عزت دی ہے، تو آپ بھی عزت دیتے ہیں. اللہ نے کسی کو سفیر پاکستان بنایا ہے، صدر پاکستان بنایا ہے، وزیر اعظم بنایا ہے، عزت کی سیٹ پہ بٹھایا ہے، تو آپ بھی عزت کرتے ہیں. صحیح ہے، صحیح. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. تو اسی طرح اللہ نے ان کو زمین و آسمان کی کنجیاں دی ہے. اللہ فرماتا ہے میں ان کو دیتا ہوں اور یہ بانٹتے ہیں. تو صحیح ہے، آپ رسپیکٹ کرو. آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ اللہ نے دیا ہے؟ آپ بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے. تو پھر باپ کو بھی اللہ نے ہی باپ بنایا ہے، انجینئر کو بھی اللہ نے انجینئر بنایا. آپ کیوں تعظیم کرتے ہیں؟ کسی عالم کی تعظیم کا قرآن میں اور حدیث میں حکم ہے عالم کی تعظیم. آپ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے اس کو عالم بنایا. آپ اتنی تعظیم کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں چومتے ہیں، پاؤں دبا رہے ہیں. آپ کیا کیا کر رہے ہیں؟ نہ کریں. نہیں، وہاں پہ تو صحیح آپ کرتے ہیں. اور جہاں جو ہے نا یعنی اللہ کے رسول کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ تو اللہ نے کیا ہے. بھائی اللہ نے ہی کیا ہے، لیکن اللہ نے ہی اپنے رسول کو بھیجا ہے. اللہ نے ہی جو ہے قرآن و حدیث میں حکم فرمایا ہے کہ ان کی جو ہے تعظیم کی جائے. بہرحال موضوع دور نکل جائے گا. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ شخص جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے وہاں پہنچا دے گا. لیکن انسان ہے، نیچر ہے بھائی. کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، غرض اندھی ہوتی ہے. غرض کیا؟ اندھی ہوتی ہے. انسان کو اپنا مفاد و سب بھول جاتا ہے وعدے. اب یہ تو اللہ کی بارگاہ ہے. اب پھر عرض کرے گا یا مالک و مولا. اسے پھر تھوڑے زیادہ درخت پر ہریالی نظر آئے گی. کہے گا یا اللہ مجھے یہاں تک پہنچا دے. اب دیکھیں یہ شخص کون ہے جو سب سے آخر میں نکل رہا ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے امت محمدی کا سب سے گناہ گار آدمی، وہ شخص جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، بس کسی طرح ایمان محفوظ لے کے چلا گیا. یہ امت محمدی کا سب سے گناہ گار کی بات بتا رہا ہوں. نیکوں پر جو فضل و کرم ہوگا اس کو تو چھوڑ دینا، یہ تو گناہ گار کی بات ہو رہی ہے، سخت گناہ گار آدمی کی. صحیح ہے. بھارت تو میں بتا رہا ہوں اس نے جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ بس مجھے ان باغیچوں تک پہنچا دے، اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے پہلے بھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کچھ نہیں مانگوں گا، تو میرے ساتھ جو ہے مذاق کرتا ہے. کہنے لگا نہیں یا مالک و مولا میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، مجھے بس یہاں تک پہنچا دے پھر کچھ نہیں مانگوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذل اسے وہاں تک پہنچا دے گا. اب اسے جنت کے محلات نظر آئیں گے. کہے گا یا اللہ اس محل تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھ تو نے پہلے 2 بار تو وعدے کر چکا ہے، دوبارہ جو ہے نا تو وعدہ کر رہا ہے کہ کچھ نہیں مانگوں گا، تو سوچ لے. تو وہ کہے گا یا اللہ کچھ نہیں مانگوں گا بس یہاں تک پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے جا میں نے تجھے 2 دنیا کے برابر جنت میں مقام عطا فرمایا. امت محمدی کے سب سے گناہگار شخص کو 2 دنیا کے برابر جنت میں مقام. وہ کہے گا یا اللہ تو اتنا بڑا رب قدیر ہو کر مجھ گناہگار سے مذاق فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ہم نے تجھے سچ مچ جو ہے 2 دنیا کے برابر میں جنت میں مقام عطا کیا. 2 دنیا کے برابر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو سنا کر مسکرانے لگے. تو آپ اندازہ لگائیے پیارے پیارے اسلامی بھائیو اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے اپنے بندوں پر، کتنا رحیم و کریم ہے. وہ حدیث آپ نے 1000 بار سنی ہوگی کہ 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نے داخل جنت کر دیا. تو ایسی بے شمار مثالیں حدیث میں ملتی ہے. تو باب رحمت کھلا ہوا ہے میرے پیارے پیارے اسلامی. آئیے اور لوٹیے ان رحمتوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اللہ کی بارگاہ میں آ کر تو دیکھیں، توبہ کر کے تو دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کو نہایت آسان بنا دیا. پچھلی امتوں میں جو گناہ کرتا تھا اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے اور اس کی یہ سزا ہے. آپ سوچیں اگر ہمارے گھر کے دروازے پر لکھ دیا جائے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، ہم معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل رہ جائیں گے؟ پھر سزائیں ایسی ہوتی تھی کہ پوری زندگی اللہ کی راہ میں لڑتے رہو، جب مر جاؤ گے تب تمہاری توبہ قبول ہوگی. سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دو پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی. کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہوگی. اور امت محمدی پر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی مہربانی دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الندم توبۃ، کہ توبہ ندامت کا نام ہے. توبہ کس کا نام ہے؟ ندامت کا نام ہے. انسان اپنے گناہ پہ نادم ہو جائے، شرمسار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کی توبہ قبول کر لے گا. اللہ تعالیٰ اس کی بس توبہ کی شرطیں ہیں، 3 شرطیں ہیں توبہ کی کہ
اس نے گناہ کیا ہو، جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے. کیونکہ اگر جو ہے کیا کہتے ہیں، اچھا اگر سادہ لائیے، اچھا اگر جو ہے نا گناہ اس نے کیا نہیں ہے اور توبہ کر رہا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرماتے تھے 70 مرتبہ روزانہ. تو یہ جو ایسے دماغ ہوتے ہیں جاہل، جن کے دماغ میں کچرا بھرا ہوا ہو، دیکھیں نا کسی سے آپ کو نفرت ہے، کسی سے آپ کو نفرت ہے تو کسی سے آپ کو نفرت ہے، بیٹھ گیا اچھا، کسی سے آپ کو نفرت ہے تو اس کے اچھے کام بھی آپ کو برے لگتے ہیں. کسی سے آپ کو محبت ہے، وہ شراب کی بوتل بھی لے کر بیٹھا ہوا، آپ کہو گے نہیں روح افزا ہوگا، میں نہیں مانتا یہ شراب کی. صحیح ہے نا؟ آپ نے دیکھ لیا تب بھی آپ کہیں گے نہیں میری آنکھیں دھوکہ دے رہی، یہ ایسا کر رہی ہیں. انیس بھائی میں ان کو بڑے کلوز سے جانتا ہوں یار، یہ میرا بھائی، یہ جگر ہے، یہ کر ہی نہیں سکتا ایسا. ایسا ہوتا ہے نا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتا ہے؟ ان کے قدموں کی خاک پر ہماری جانیں قربان. یعنی ان کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہنا کہ ان سے گناہ ہو ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے موت دے دے کہ ہمارے آقا کے بارے میں ہمارے منہ سے کوئی غلط کلمہ نکلے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے موت دے دے. ہمیں نہیں، یعنی ایسی زندگی چاہیے ہی نہیں جس میں عشق رسول نہ ہو. بیکار ہے ایسی زندگی، تف ہے ایسی زندگی. تو میں بتا رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا، کچھ لوگ دلیل بناتے ہیں استغفار کرتے تھے اس کا مطلب ہے کہ گناہ بھی ہوتے تھے معاذ اللہ. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا سوچنا بھی گناہ ہے. اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا ان کے عصمت کی ذمہ داری، ان کو گناہوں سے بچانے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے. تو بہرحال سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار کرنا یہ توبہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. تو توبہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو گناہ آپ سے ہوا ہے اس پر توبہ کرنا. اگر گناہ نہیں ہوا اور توبہ کرتے ہیں تو وہ توبہ نہیں، تقویٰ ہے. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. تو وہ توبہ نہیں بلکہ وہ تقویٰ ہے. منہاج العابدین میں یہ درج کی ہے امام غزالی نے. اچھا ایک تو یہ کہ گناہ کیا ہو جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے. نمبر 2 یہ کہ گناہ سے بچنے کا نہیں، نمبر 2 یہ ہے کہ وہ گناہ کسی کے خوف و ڈر کی وجہ سے نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے لیے. صحیح ہے نا؟ یعنی اب ڈر کے لوگ نمازی بن جاتے ہیں کہ یار دکان تو بند کرنی پڑے گی، گورنمنٹ والے آ جائیں گے. نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے توبہ ہو. نمبر 3 یہ کہ جس گناہ سے بچنے، یعنی گناہ سے بچنے کے ارادے میں پکا ہو، گناہ سے بچنے کا مصمم ارادہ کیا ہو کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، تو تب جا کر جو ہے اس کی توبہ قبول ہوگی. تو یہ 3 شرائط. چوتھا یہ کہ اپنے گناہوں کو نہایت کبھی جانے، برا جانے اور اس پہ سخت نادم ہو. تو یہ 4 شرطیں پائی جائے گی تب جا کے توبہ قبول ہوگی. صحیح ہے؟ تو دیکھیں نمبر 1 تو یہ گناہ کیا ہو، نمبر 2 یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے توبہ کر رہا ہو، نمبر 3 یہ کہ گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا. حالت یہ ہے کہ سوچتا ہے کہ نہیں دوبارہ کر لوں گا، دیکھیں گے، سوچوں گا، تو پھر توبہ نہیں ہوگی. نمبر 4 یہ کہ جو ہے اس گناہ کو برا جانے اور اس پہ نادم ہو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے گا. تو دیکھیں کتنا آسان ہو گیا توبہ کرنا. 2 آنسو بہائے اور اپنے گناہ سے بچنے کا ارادہ کریں. اچھا یہ سوچنا آپ کا کام نہیں ہے کہ دوبارہ گناہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، دوبارہ توبہ کر لیں گے. یہ نہ سوچیں کہ دوبارہ گناہ ہو گیا. کس کو پتہ چلتا ہے یار؟ بیٹھے بیٹھے لوگ جو ہے نا مر جاتے ہیں ایسے ہی، پتہ نہیں یہاں سے ہمیں کھڑے، آپ کہیں گے ڈرا رہے، ڈرانے کی بات نہیں ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ یہاں سے باہر بھی جا سکتے ہیں یا نہیں. آپ نے نہیں دیکھے ایسے لوگ مر جاتے ہیں یار، کوئی بیماری نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں. ایک ہمارے رشتہ دار کا کچھ دنوں پہلے پتہ چلا، ناشتہ کر رہے تھے، بیٹھے بیٹھے اچانک سے بس لیٹے گئے. پھر کیا ہو گیا؟ ختم، انتقال ہو گیا. کوئی وجہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی بیماری نہیں، بس ایسے ہی انتقال ہو گیا بیٹھے بیٹھے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا آپ نے ایسی موتیں نہیں دیکھی؟ کیا آپ نے جوان لوگوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری بڑی عمر ہے؟ بڑی عمر کہتے کسے ہے یار؟ کوئی پتہ ہی نہیں ہے. بچے مر جاتے ہیں یار، جوان مر جاتے ہیں، بوڑھے مر جاتے ہیں. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ تو سوچنا ہی نہیں چاہیے دوبارہ گناہ ہو گیا.
آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے. آپ کا کام ہے توبہ کرنا, اس پر استقامت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کا کام ہے. جب اللہ تعالیٰ مشرکین کی توبہ قبول کر سکتا ہے تو میں اور آپ تو مسلمان ہیں, میں اور آپ تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتے ہیں, وہ امت کہ انبیاء کرام نے دعا کی اس امت میں پیدا ہونے کی, تو ہماری توبہ کیوں قبول نہیں ہوگی؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو, صحابہ کرام ہمارے بزرگان دین توبہ کرنے میں بہت زیادہ مستعد تھے, بہت زیادہ توبہ کیا کرتے تھے. اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منہاج العابدین میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں. حضرت خمس بن الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی کے گھر دعوت میں گئے. آپ 40 سال تک ایک گناہ کی وجہ سے روتے رہے. کتنے سال تک؟ 40 سال تک. کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے آپ روتے رہے؟ آپ نے فرمایا وہ گناہ یہ تھا کہ میں جو ہے کسی کے ہاں مدعو تھا, کسی کے ہاں دعوت میں گیا ہوا تھا, وہاں میں نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد اس زمانے میں کچی مٹی کے مکان ہوا کرتے تھے, تو میں نے تھوڑی سی مٹی قرید کر اپنے ہاتھ جو ہے دھو لیے. بغیر اجازت جو یہ میں نے مٹی قریدی, اس گناہ کی وجہ سے میں 40 سال تک روتا رہا. اندازہ لگائیں, 40 سال تک روتے رہے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں کس قدر رونے کی ضرورت ہے؟ ہم سے تو قدم قدم پہ گناہ ہو جاتے ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں ہم سے گناہ. جھوٹ ہم بولتے ہیں, غیبتیں ہم کرتے ہیں, چغلیاں ہم کھاتے ہیں, فلمیں ڈرامے ہم دیکھتے ہیں, گانے باجے ہم سنتے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی ہم کرتے ہیں, نمازیں ہم سے قضا ہوتی ہے. وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کرتے؟ حرام مال ہم کھاتے ہیں, کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ ہم بولتے ہیں, غیبتیں ہم کرتے ہیں. وہ کون سا گناہ ہے جو ہم سے نہیں ہوتا؟ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں کس قدر رونے کی ضرورت ہے, کس قدر توبہ کرنے کی ضرورت ہے. ان نفوس قدسیہ کو دیکھ لیجئے کہ تھوڑی سی مٹی بغیر اجازت لینے پر 40 سال تک روتے رہے. تو ہمیں کس قدر رونا چاہیے. یاد رکھیے, جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جب بچہ روتا ہے تبھی ماں کی چھاتی میں دودھ جوش مارتا ہے. جب بارش برستی ہے تبھی زمین اپنے خزانے باہر کو انڈیلتی ہے. اور جب بندہ روتا ہے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی رحمت جوش میں آتی ہے. تو رونے کی عادت ڈالی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کی آنکھ سے خوف خدا کی وجہ سے مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو نکلا, اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس جسم کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے. تو راتوں کو روئیے, رونے کی عادت ڈالیے, اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں گریہ و زاری کریں, توبہ کریں. 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر روزانہ اپنے گناہوں کی, اپنے آپ سے اپنے گناہوں کے بارے میں فکر مدینہ کیجئے. امیر اہل سنت نے فکر مدینہ کے لیے 72 مدنی انعامات کا کارڈ ہمیں عطا فرمایا ہے. اپنے آپ سے پوچھئے, آج میں نے کتنی بار جھوٹ بولا, آج میں نے کتنی بار غیبتیں کی, آج میں نے کتنی بار لوگوں کا دل دکھایا. اپنے آپ سے اکیلے میں پوچھئے. کم از کم 12 منٹ روزانہ اس چیز کے لیے نکالیے, اپنا محاسبہ کیجئے. جب ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے, جب ہم سے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ لوس ہو کیا رہا ہے, ہم گناہ کر کیا رہے ہیں, تب تک ہم ان گناہوں سے توبہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اپنے آپ سے پوچھئے, مجھ سے کیا گناہ ہو گیا؟ میں نے جو ہے کتنی بار غیبتیں کی, میں نے کتنی بار چغلیاں کھائی, میں نے کتنی بار لوگوں کا دل دکھایا, میں نے آج حرام مال تو نہیں کھایا, آج میں نے رشوت تو نہیں لی, آج میں نے سود تو نہیں دیا, وغیرہ وغیرہ. اپنے آپ سے پوچھئے, کیا آج میں نے 5 وقتہ نماز باجماعت پڑھی؟ اپنے آپ سے پوچھئے, قرآن کی آج میں نے کتنی بار تلاوت کی؟ اور اگر لگے کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں, نہ بھی ہو, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کیجئے. یہ وہ ذات ہے کہ اس دروازہ کریم سے, اس در رحمت سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم کیا, ہمارے جیسے کروڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ایک کن سے جو ہے مغفرت فرما دیں. ہم کیا, ہمارے جیسے کروڑوں کیا, اربوں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی ذات کے لیے کیا محال